بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو سچی کہانیاں اور تربیتی کہانیوں کی مورل سٹوریز ہیں، اس بیس پر ہے۔ تو آج کی کہانی کا ہمارا ٹاپک ہے عفو درگزر کرنا۔ عفو درگزر کرنا یعنی کوئی ہمارے ساتھ کچھ غلطی کرے، کچھ زیادتی کرے تو اس کو ہم درگزر کر دیں، یعنی معاف کر دیں۔ تو اس سے پہلے میں کہانی پڑھوں، بتا دوں میں آپ لوگوں کو کہ کہانیاں اور قصے انسانوں کی عبرت اور نصیحت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ انسان ان سے بہت جلد اثر قبول کر لیتا ہے اور فوری طور پر اپنی زندگی کو بلند اخلاق و اعمال سے سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی وجہ کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ عبرت اور نصیحت کے لیے قیمتی مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ وہیں رسولوں کے، انبیاء کے، صحابہ اور بزرگوں کے نیک حالات اور ان کی قصے واقعات بیان کیے گئے تاکہ لوگ ان سے دعوت تبلیغ لیں اور اصلاح کریں، تربیت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو چینج کریں اور اپنی زندگی میں اچھی اعمال لانے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو بلند اخلاق سے بھرپور بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں یہ واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، انسانوں کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ واقعات جو ہوتے ہیں سیر تفریح کے لیے نہیں ہوتے اور یہ دلچسپی کا سامان بھی نہیں ہے، بلکہ عبرت اور نصیحت کے لیے ہیں۔ ایک موقع پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی یہ جو ہے سورہ یوسف کی 111 آیت نمبر ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ اور اصلاح و تربیت کے مقصد سے واقعات کو ایک خاص اہمیت دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اپنی مجلسوں میں موقع بموقع جو ہے ان واقعات کو پیش کرتے رہا کریں، اور ہم خود بھی سنیں اور اوروں کو بھی ایسے واقعات ہم سنائیں تاکہ ہماری زندگی جو ہے ان واقعات سے اصلاح لے اور ہمارا اخلاق سدھرے اور ہمارا اعمال بھی جو ہے نیک بنے۔ تو ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں۔ اس واقعے کا جو ٹاپک ہے عفو درگزر کرنا۔ پیارے بچوں، کسی شخص سے ظلم و زیادتی کے باوجود بدلہ نہ لینا، اللہ کے لیے معاف کر دینا عفو درگزر ہے۔ یعنی کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے، اس کے باوجود ہم بدلہ نہ لیں، بدلہ لینے کی سوچیں نا، یا اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں، ہم بول دیں کہ اللہ کے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا، تو اسی کو کہتے ہیں عفو درگزر کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو بدلہ لینے کی بجائے اس کو معاف کر دو، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور بہت ثواب دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو ہم کو کسی نے تکلیف دی اور ہم نے معاف کرنے کی بجائے اس سے بدلہ لے لیا تو اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہ ہوگا، لیکن ہم اگر اس کو معاف کر دیں تو ہم کو زیادہ ثواب ملے گا، جنت میں ہمارے درجات بلند ہوں گے، اس لیے ہم کو معاف ہی کر دینا چاہیے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے نا کہ ہم اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوئی ہم کو تکلیف دے رہا ہے تو ہم اس سے بدلہ نہ لیں، معاف کر دیں۔ اگر ہم بدلہ لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ہم معاف کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم کو اس کا ثواب زیادہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں جنت میں بھی بلند درجات عطا فرمائیں گے، ہے نا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا ہی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہم بھی ان کے امتی ہیں، اس لیے ہم کو بھی انہی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے، میں نے بار بار کہا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ایک درود شریف ہے، تو درود شریف پڑھنے کا، ایک بار پڑھنے کا جو ہے 10 نیکی کا عمل کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں بھی جب بھی حضور کا نام آئے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے فری فنڈ میں 10 نیکی کا ثواب کمانا چاہیے، ہے نا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے بھی ہم سے کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کہ حضور بھی جو ہے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، اور ہم بھی ان کے امتی ہیں نا، تو ہمیں بھی ان کے راستے پر یعنی ان کی سنتوں پر چلنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو تکلیف پہنچائی جائے اور وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ تو اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں، اور اس عمل کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی ہمارا درجہ تو بلند ہوگا ہی، اور اس عمل کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جو ہمارے گناہ ہوں گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو کتنا بڑا اجر ہے نا، دیکھیے معاف کرنے کا۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی
بدتمیزی کر رہا ہے یا ہمیں کوئی تکلیف دے رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو ہمیں بدلہ لینے کی نہیں سوچنی چاہیے، بلکہ اسے معاف کر دینا چاہیے. اس سے ہمارا جو ہے درجہ تو بلند ہوگا ہی ہوگا، اور اس عمل کی وجہ سے جو ہمارے گناہ بھی معاف کر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو بچوں، جب ہمیں کوئی تکلیف دے تو ہم اسے معاف کر دیں گے. اس سے کبھی بدلہ لینے کے بارے میں نہ سوچیں. معاف کرنا بہت اچھی عادت ہے. ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی کوئی آپ کو تکلیف دے تو اس کو معاف کرنے کی سوچیے گا. اپنے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کریے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیا. بدلہ لیں گے تو آپ کو اس کا اجر کبھی بھی نہیں ملے گا، ہے نا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر تو دیں گے ہی دیں گے، اور ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، ہمارے درجے بھی بلند ہوں گے. تو کتنی ساری نیکی ہمیں مل رہی ہے نا، صرف ایک عمل سے، صرف معاف کرنا ہے ہمیں، اور کچھ بھی نہیں کرنا. کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہماری جسمانی کوئی پریشانی ہوگی، نہ ہمیں مالی پریشانی، نہ کوئی پیسہ خرچ ہے، صرف معاف کرنا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی. پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ زیادہ لوگ جو اپنی زندگی میں چینجنگ لائیں، اپنے اخلاق کو بلند کریں. اور میری ویڈیو کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھائیے، کیونکہ آپ لوگ سبسکرائب کرتے تو میری جو ہمت بڑھ جاتی ہے. اور چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے، تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. اور ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.